بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر۔ وقوف عرفہ 19 اور عید الاضحیٰ 20 جولائی کو ہو سکتی ہے۔ ماہر فلکیات ڈاکٹر خالد الزعاق نے توقع ظاہر کی ہے کہ مملکت میں عید الاضحیٰ 20 جولائی بروز پیر جبکہ حج 19 جولائی بروز اتوار کو ہوگا۔ ویب نیوز اخبار 24 نے ماہر فلکیات ڈاکٹر خالد الزعاق کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ یکم ذی الحج بروز اتوار 11 جولائی کو ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ جمعہ کے روز سورج غروب ہونے سے قبل چاند بھی ڈوب جائے گا جس کی پیدائش ہفتے کی صبح ہوگی۔ اس طرح ہفتے کی شام ہلال دیکھا جا سکے گا جو تقریباً 36 منٹ تک رہے گا۔ ماہر فلکیات کا مزید کہنا تھا کہ اس حساب سے 11 جولائی بروز اتوار ذی الحج کی پہلی تاریخ ہوگی جبکہ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ 19 جولائی بروز اتوار اور عید الاضحیٰ 20 جولائی کو ہوگی۔ واضح رہے کہ سعودی عدالت کی جانب سے آج جمعہ کی شام ذی الحج کا چاند دیکھنے کی اپیل کی گئی ہے۔ اہل نجران کا مثالی تعاون، غیر ملکی کے ذمہ 1 لاکھ ریال ادا۔ اہل نجران نے سوڈانی کے بیٹے پر واجب الادائیت کے 1,12,000 ریال 48 گھنٹوں میں جمع کر لیے۔ متاثرہ سوڈانی گزشتہ 37 برس سے نجران میں مقیم ہے۔ مثالی اخلاق و کردار کے سب معترف ہے۔ مقامی جریدے الوطن کے مطابق نجران میں برسوں سے مقیم سوڈانی کے بیٹے کی کار سے ٹکرا کر ایک مصری ہلاک ہو گیا تھا جس پر عدالت نے دید کی مد میں 1,12,000 ریال ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ نجران میں مقیم سعودی شہری حسین آل منصور نے بتایا ہے کہ گزشتہ 37 برس سے سوڈانی ابو حسین نجران میں مقیم ہے۔ ان کے بہترین اخلاق اور مثالی کردار سے ہر شخص بخوبی واقف ہے۔ ان کے بیٹے کے ساتھ ہونے والے سانحے کے بارے میں جب معلوم ہوا تو میں نے ان کی مدد کرنے کی غرض سے اپنے ٹویٹر پر مدد کی اپیل کی جس پر اہل نجران نے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ محض 48 گھنٹے کے اندر 1,12,000 ریال جمع ہو گئے جسے عدالت میں جمع کرا دیا گیا۔ واضح رہے سوڈانی شہری کے بیٹے سے 2 برس قبل کار حادثے میں ایک مصری ہلاک ہو گیا تھا جس پر عدالت نے مصری کے اہل خانہ کو 1,12,000 ریال دیت ادا کرنے کا حکم دے کر سوڈانی کے بیٹے کو ضمانت پر رہا کر دیا تھا۔ قانون محنت کی خلاف ورزیوں پر نئی سزائیں کیا ہیں؟ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے قانون محنت کی خلاف ورزیوں پر نئی سزاؤں کا عندیہ دیا ہے۔ سزاؤں کے چارٹ میں مقررہ جرمانے قانون محنت کی دفعہ 229 کی شق الف اور شق بے میں مذکور جرمانوں کی انتہائی حد 50% سے زیادہ نہیں ہوگی۔ علاوہ ازیں نئے چارٹ میں ایسی خلاف ورزیاں بھی شامل ہوں گی جو جرمانے کی انتہائی حد سے 50% سے زیادہ ہوں گی۔ اخبار 24 کے مطابق ایسے ادارے جن کے ملازمین کی تعداد 10 سے کم یا زیادہ ہو ان پر غلط معلومات پیش کرنے کی صورت میں 50,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ یہ سزا ان اداروں پر لاگو ہوگی جو اپنے کارکنان سے متعلق غلط معلومات حاصل کر کے حکومت سے ایسی سہولتیں حاصل کریں جن کے وہ حقدار نہیں۔ ایسے ادارے جن کے کارکنان کی تعداد 10 سے کم یا زیادہ ہو ان پر مندرجہ ذیل خلاف ورزیوں کی صورت میں 20,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ ملازمت کے ویزے فروخت کرنا، ویزے بیچنے میں ثالثی کرنا، آجر کا غیر ملکی کارکن کو ورک پرمٹ کے بغیر ملازم رکھنا یا اشعار اجیر کے بغیر ملازمت فراہم کرنا۔ آجر کا سعودیوں کے لیے مختص اسامیوں پر کسی کو پیشہ ورانہ ورک پرمٹ کے بغیر ملازمت دینا۔ ایسے ادارے جن کے کارکنان کی تعداد 10 سے زیادہ ہو ان پر مندرجہ ذیل خلاف ورزیوں پر 25,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ 50 یا اس سے زیادہ کارکن خواتین والے ادارے کا بچوں کی نگہداشت کا مرکز قائم نہ کرنا یا ڈے کیئر سینٹر یا نرسری کا بندوبست نہ کرنا۔ ملازم خواتین کے 6 برس سے کم عمر کے 10 یا اس سے زیادہ بچوں کی نگہداشت کا انتظام نہ کرنا۔ ایسے اداروں پر جن کے ملازمین کی تعداد 10 سے کم ہو اور ایسے ادارے جن کے ملازمین کی تعداد 10 سے زیادہ ہو پر مندرجہ ذیل صورتوں میں 10,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ آجر کا وزارت کی طرف سے مقررہ کردہ صحت و سلامتی کے ضوابط اور تحفظ کے انتظامات نہ کرنا، پیشہ ورانہ سرگرمیوں کے خطرات سے کارکنان کو بچانے کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر نہ کرنا، کانوں اور پتھر توڑنے والے مقامات پر کام کرنے والے عملے کے لیے مقررہ سرکاری ہدایات کی پابندی نہ کرنا، ای سیکیورٹی سسٹم یا مناسب سیکیورٹی پہرے کا انتظام نہ کرنا۔ وزارت افرادی قوت نے دیگر خلاف ورزیوں پر
1000 سے 30,000 ریال تک کے جرمانے مقرر کیے ہیں۔ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے بغیر لائسنس کے سعودیوں کو روزگار دلانے یا بیرون مملکت سے افرادی قوت درآمد کرنے یا بغیر لائسنس کے عملے کی خدمات مہیا کرنے والے ادارے پر 10,000 ریال جرمانہ مقرر کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ ایسا ادارہ مستقبل بنیادوں پر بند بھی کیا جا سکتا ہے۔ وزارت افرادی قوت نے متعدد خلاف ورزیوں پر 5 سے 30,000 ریال تک جرمانے بھی مقرر کیے ہیں۔ جرائم میں ملوث 5 شہری اور 1 درانداز گرفتار۔ مکہ پولیس کے ترجمان نے کہا ہے کہ گھر، دکان اور گاڑیوں میں چوری کرنے والے 5 سعودی شہریوں اور 1 درانداز کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ مکہ ریجن کے مختلف مقامات سے وارداتوں کی رپورٹس مل رہی تھی۔ پولیس ترجمان نے کہا ہے کہ اسپیشل ٹیم تشکیل دے کر واردات کرنے والوں کا پتہ لگایا گیا، جن میں 5 سعودی شہری ملوث تھے۔ ملزمان عمر کے 3 اور 4 عشرے میں ہیں، 1 درانداز بھی ان کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ پولیس ترجمان نے بتایا ہے کہ چوروں نے 2,23,000 ریال مالیت کا سامان چوری کیا، گاڑیوں کے شیشے توڑ کر قیمتی اشیاء بھی چوری کر رہے تھے۔ پولیس ترجمان کے مطابق غیر ملکی درانداز اور 5 سعودی شہریوں کو حراست میں لے کر ابتدائی قانونی کارروائی کے بعد پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ مسجد الحرام میں نئے LED فانوس۔ مقدس مساجد کی انتظامیہ نے مسجد الحرام کے طرز تعمیر سے ہم آہنگ روشنی کا بندوبست کر دیا۔ SPA کے مطابق انتظامیہ نے LED لائٹس کا بندوبست کیا ہے۔ یہ سٹین لیس سٹیل سے آراستہ ہیں، ان پر 24 کیرات سونے کا پانی چڑھایا گیا ہے۔ ان کی موٹائی 2 مائکرون ہے۔ ایک فانوس کا وزن 280 کلو گرام ہے۔ اس پر 2.38 ملی کی ایک پرت چڑھائی گئی ہے، جس کی وجہ سے فانوس نشانات سے محفوظ رہے گا۔ اس طرح کے فانوس مطاف کی عمارت کی تمام منزلوں میں نصب کیے گئے ہیں۔ ان کی اونچائی 3600 ملی میٹر تک ہے۔ یہ عمارت کی دیگر منزلوں میں لگائے گئے ہیں اور فانوسوں سے مختلف ہیں۔ یہ موسمی تبدیلیوں کو برداشت کرنے والے سسٹم سے آراستہ ہے۔ 150 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں کے جھٹکے جھیل سکتے ہیں۔ زلزلوں اور زمینی جھٹکوں کو برداشت کرنے کی بھی اہلیت رکھتے ہیں۔ مقدس مساجد کی انتظامیہ نے بتایا ہے کہ مطاف کی عمارت کی زمینی منزل کے لیے 114 فانوس فراہم کیے جائیں گے۔ پہلی منزل کے لیے 123 فانوس مختص ہوں گے، جبکہ تہخانوں کے لیے 245 فانوسوں کا بندوبست کیا جائے گا۔ فرضی حج اسکیموں سے ہوشیار رہیں، ادارہ پروسیکیوشن۔ پبلک پروسیکیوشن نے فرضی حج اسکیموں اور جعل سازوں سے ہوشیار رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حج کے لیے وزارت کے مخصوص پورٹل پر ہی اعتماد کیا جائے۔ ویب نیوز سبق کے مطابق ادارہ پروسیکیوشن نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سوشل میڈیا یا کسی دوسرے پلیٹ فارم پر فرضی حج اسکیموں پر توجہ نہ دی جائے۔ حج کے لیے وزارت کے مخصوص پورٹل کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ نہیں۔ دھوکے بازوں سے محتاط رہیں تاکہ رقم اور وقت ضائع نہ ہو۔ پروسیکیوشن نے مزید کہا ہے کہ فرضی حج اسکیموں کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دینا بڑے جرائم میں شامل ہے، جو قابل دست اندازی پولیس ہے۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔